نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 سپارے کا خلاصہ 15 سپارہ سبحان الذی اسریٰ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں 2 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورۃ الکہف کا پہلا حصہ شامل ہے۔ یہ آیات مقدسات جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان برمنگھم UK میں نماز تراویح میں تلاوت کی گئی۔ سورہ الاسراء، سورۃ الاسراء سبحان اللہ اسراء، اسراء کا معنی رات کو لے جانا ہے، چونکہ اس سورت کے شروع میں اسراء کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج رات کے وقت ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاسراء رکھا گیا ہے۔ اس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے جو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا۔ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور دوسرا بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہے، اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں جس کا ذکر سورۃ النجم کی آیات اور احادیث متواترہ میں ہے۔ عموماً پورے واقعے کو لفظ معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے جو روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، حالت نوم میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں تھا۔ اسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بلا واسطہ ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی پر 3 چیزیں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ پہلی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ نمبر 2، جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ گناہ کبیرہ بھی کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 3 50 نمازیں جو کہ 5 رہ گئی تھیں۔ پہلے کچھ آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہوئے 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے تو دونوں مرتبہ تمہاری بھی تباہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، تورات میں تحریف کی، شرک کیا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی جن کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، کثیر تعداد میں مال و دولت سے نوازا، تو ایک عرصہ تک فلسطین میں آباد رہے۔ پھر وہی کرتوت کرنے شروع کر دیے، نافرمانیاں شروع ہو گئیں۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا۔ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ یہودیوں کو دوبارہ خطاب کیا گیا
کہ اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی یہودی اپنے کرتوت اور سرکشی سے باز نہ آئے تو پہلے مدینہ سے خیبر نکالا گیا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خیبر سے بھی انہیں نکال دیا گیا۔ دنیا میں تمام فسادات کی کڑیاں ان ہی سے جا کر ملتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک جامع معنی کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اقوام ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان ہو، محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا بھی ہو۔ قرآن کریم کی صفات بھی ایسی ہی ہیں۔ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان ہے۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز حقوق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص اور ریاکاری سے پاک عبادت کرے۔ دوسری بات والدین کے حقوق ہیں، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ ماں باپ سے بڑا نقصان ہو جائے تو اس دنیاوی نقصان پر آپ نے یہ نہیں کہنا او ابا جی یہ کیا کر دیا، اور ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازو کو بچا کر رکھنا ہے، ان کا خدمت گزار بن کر رہنا ہے، جی کرتے رہنا ہے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں کہ اے اللہ میرے والد ماجد اور والدہ ماجدہ پر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں آپ بھی رحم فرما دے۔ آج نوجوان نسل اس پر خاص توجہ دے۔ دین کا نچوڑ دو چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا ہے اور نواہی یعنی جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے سے اجتناب کرنا ہے۔ اس بارے میں چند ایک اوامر اور نواہی بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کی بری عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے، تو انہیں سمجھایا گیا کہ روزی تمہیں بھی اور ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، پھر تم انہیں قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ زنا، فحاشی، قتل اور یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے۔ وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے۔ ماپ تول میں احتیاط، جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث و تمہید سے پرہیز، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لایا تھا۔ مشرک جب سمندر میں بغرض تجارت سفر کرتا ہے تو بسا اوقات طوفان میں اس کی کشتی پھنس جاتی ہے۔ وہ اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اس وقت وہ انہیں بھی بھول جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تو ناشکری کرتے ہوئے پھر وہی کرتوت کرنے لگ جاتا ہے، تو اسے یاد رہنا چاہیے کہ جس اللہ نے سمندر میں طوفان سے نجات دی ہے وہی خدا خشکی پر بھی زمین میں دنسا سکتا ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا کہ سورج کے زوال سے سورج چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، زوال شمس کے بعد ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب اور اس کے بعد عشاء، کب تک؟ رات کے چھا جانے تک۔ تو سورج کے زوال کے بعد سے رات کے چھا جانے تک چاروں نمازوں کا بیان ہے۔ اور قرآن الفجر، قرآن سے مراد صلاۃ یعنی نماز فجر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں صلاۃ کے بجائے قرآن فرمایا۔ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ نماز کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھے، اور اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعتیں پڑھ کر سو جائے۔ مشرکین نے یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق کیا تھا کہ روح کیا ہے۔ روح کی تفصیل بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا چیز ہے، انہیں یہ بتانا کہ روح امر ربی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ اتنا نہیں تھا کہ وہ روح کو سمجھ سکے۔ مشرکین مکہ بہت سارے بے جا قسم کے مطالبات کرتے تھے، مثلا آپ زمین سے پانی کے چشمے نکالیں اور کھجوروں اور انگوروں کے باغات لائیں، آپ آسمان پر چڑھیں، وہاں سے سنہری ٹکڑے لائیں، آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیں اور بتائیں کہ یہ کتاب لایا ہوں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں کہ میرا اللہ پاک ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، میں انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، تمہارے مطالبات کا میرے رسول خدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں، ان کا ذکر ہے۔ ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزات ہیں یا احکام خداوندی۔ معجزات یہ ہیں، عصا، ید بیضا، زبان میں لکنت تھی دور کر دی، سمندر کے 2 حصے کر دیے گئے، فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب، طوفان کا عذاب، کپڑوں میں جوئیں پڑ گئیں، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ اگر اس سے مراد احکام خدا بندی ہو تو یہ ہیں، شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یوں فرما رہے تھے، یا اللہ یا رحمان۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو اور خود 2 کو پکار رہے ہو۔ انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور یکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے ہیں۔ اس طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کی تردید کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ قرآن کریم سن کر مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھیں اور نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اس میں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا گیا ہے۔ سورہ اسراء کے آخر میں یہود و نصارہ مشرکین وغیرہ کی تردید کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک ثابت کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک اور بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزور بھی نہیں کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہو۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس صورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ یہود مدینہ نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ پہلا یہ کہ روح کیا ہے، دوسرا اصحاب کہف کون تھے، تیسرا ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ فرمانا بھول گئے۔ کل وہ پھر آگے پھر فرمایا کہ کل بتاؤں گا، کچھ دن تک وہی بند رہی، پھر 15 دن کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انشاءاللہ فرمایا کریں۔ پھر اس صورت میں ان کے آخری 2 سوالوں کا تفصیل سے جواب دیا گیا ہے، اور روح کے بارے سورہ بنی اسرائیل میں بات ہو چکی ہے۔
ہر بات جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہو وہ انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ اصحاب کہف کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس نمی کے زمانے میں چند نوجوان توحید کے قائل تھے اور یہ بادشاہ انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس نے ان کو طلب کیا تو یہ نوجوان اپنے ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہ اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو اپنی قدرت سے صحیح و سالم اور محفوظ رکھا۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، مگر احتیاط سے جانا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب دکاندار کو سکہ پیش کیا تو وہ تو 300 سال پرانا سکہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا کہ دقیانوس تو مر کھپ چکا تھا۔ موجودہ بادشاہ توحید پرست تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا اعزاز و کرام کیا۔ جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم اللہ کے تھے، اللہ کے ولی تھے اور ولیوں کے مزارات پر مسجدیں تعمیر کرنے کا یہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عجیب تر واقعات موجود ہیں۔ ان کو اصحاب کہف بھی کہا اور اصحاب رقیم بھی کہا گیا ہے۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں اور رقیم تختی کو کہتے ہیں۔ یہ جس غار میں بعد میں وفات پا گئے تھے، مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لکھ کر لگا دی تھی کہ فلاں فلاں ولی وفات پا گئے تھے جو اس غار میں موجود ہیں، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ قبروں پر کتبے لگانے یا نشان رکھنے کا یہ ثبوت ہے۔ وہ غار ایسی تھی کہ جب سورج نکلتا تو دھوپ دائیں جانب ہوتا تھا اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب ہو جاتے، یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی۔ غار کھلی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو دھوپ سے بچا لیتا ہے اور بچا لیا ہے۔ ہوا کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے تاکہ سانس نہ گھٹے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے، جب تک چاہے اجسام محفوظ رہتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حیات انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے منکرین سبق حاصل کریں۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ کچھ نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تو اپنے میں سے ایک کو سکہ دے کر بھیجا کہ کھانے کا انتظام کرو، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ کہ کھانا پاکیزہ یعنی حلال لانا۔ ان کا خیال تھا کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا مشکل ہے۔ دوسرا ہوشیاری سے جانا اور دکاندار سے نرمی سے بات کرنا کہ کہیں کسی کو ہمارے بارے پتہ نہ چل جائے۔ آگے ان کے وفات کا ذکر ہے۔ جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو اب مشورہ ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائیں۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ یہ بطور یادگار مسجد بنا لیں۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، البتہ چند ایک حضرات کو بھی معلوم ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر ان دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک نے مال و دولت سے دل لگا کر کفر اختیار کر لیا تھا اور دوسرے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ تو اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا، اللہ نے تجھے دولت عطا فرمائی، اس پر تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کو احساس اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ مال، اولاد دنیا کی زینت ہیں، ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ عارضی ہیں۔ گزشتہ آیات میں 2 شخصوں کا قصہ بیان کیا گیا تھا جن میں سے ایک نے دنیا کے مال اسباب سے دل لگایا تھا اور دوسرے اور اللہ کو بلا دیا تھا۔
اب یہاں سے مال و اسباب اور اولاد کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی زیب و زینت ہیں، ان سے محبت اور دل لگی کے بجائے ان نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں بقا حاصل ہے۔ باقی رہنے والے کلمات سے اعمال صالحہ مراد ہیں، جیسے 5 وقت نمازیں اور اس کے علاوہ بھی نیک اعمال اور ذکر و اذکار وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا، اور یہ واقعہ کے مطابق بھی تھا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں، جہاں 2 دریا ملتے ہیں، اس جگہ ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ قصہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک بیان کیا گیا ہے۔ جو مقام ملاقات بتایا گیا تھا وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کروں مجھ سے اس کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں از خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے: کشتی کا تختہ اکھاڑا، بچے کو قتل کیا، بغیر اجرت دیوار ٹھیک کی۔ چونکہ پہلے 2 کام شریعت کے خلاف تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا۔ جدائی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ان واقعات کا مقصد بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی والے غریب تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر سے اس عالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے نہ لے سکے۔ بچے کے والدین مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزہ اور حسن سلوک میں سے بہتر ہوں۔ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، مگر تکوینی حقائق کو بھی ماننا چاہیے، یہ بھی اپنے مقام پر برحق ہے، ان کا انکار مناسب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرہ کرم اہل علم و دانے سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائیں تو مطلع فرمائیں، درست ہو تو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور کوئی تجوید ہو تو خوش آمدید۔ سننے، پڑھنے، شیئر کرنے کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔